बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, फ़ौज और नवाज शरीफ में अब नया फड्डा क्या पड़ गया है और पुर्तगाल में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ कौन ख़रीद रहा है और ख्वाजा आसिफ अब किस नई ब्लेम गेम में मसरूफ़ हैं और कहना बेटी को और सुनाना बहू को वाला फार्मूला अब कौन किसके लिए आजमा रहा है, ये नई सर्द जंग क्यों छिड़ गई है और इसमें इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होने वाले नए राबतों का क्या अहम किरदार है। और ये सारी तफसीलात पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा दोस्त और हमसाया मुल्क चीन है, उसकी तरफ से जो नया इनिशिएटिव लिया गया है उसकी वजह से पैदा हुई है। पहला फेज़ जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नया मैसेज आया, उस वक़्त वो बौखलाए, और अब जबकि चीन की तरफ से एक बार फिर राब्ता किया गया है हमारी फ़ौज से, और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात तय करने के लिए और एक अहम इजलास में शिरकत के लिए चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये सारा मामला किस तरह की एक खिचड़ी पकने जा रही है अगले 2-3 हफ्तों के अंदर, ये सारी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सी पैक फेज़ 2 के लिए 100 अरब डॉलर की जो नई पेशकश आई है वो क्या है, और उस हवाले से इमरान खान का 10 साल के लिए हुकूमत में आना, ये जो सबसे ज़्यादा सबसे अहम और बड़ी खबर सबसे पहले अभी ने शेयर की वो यही है नई शराइत में कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत हो जो कम अज़ कम 10 साल चले। ये बार बार हुकूमतों की तब्दीली और ये जो गैर यकीनी है, ये सी पैक के लिए जहर कातिल है, ऐसा कहना है चीन का। नाज़रीन, इस हवाले से इमरान खान और नए आम इंतखाबात, ये दो अहम पॉइंट क्यों हैं जो बार बार चीन की जो रिक्वेस्ट है उसमें शामिल होते हैं, ये तफसील भी हम शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि चीन की जो मौजूदा हुकूमत है उसमें जो नंबर 2 की सबसे अहम तरीन शख्सियत है, यानी वज़ीर ख़ारजा वांग यी, उन्होंने 20 और 21 अगस्त को पाकिस्तान में विज़िट करना है और यहाँ पर अहम इजलास में शिरकत करनी है, और इस मौका पर वो जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, उनका एक अहम तरीन पैगाम भी लेकर आ रहे हैं। नाज़रीन, उनका ये जो दौरा है वो खित्ते के मामलात और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत दोनों हवालों से अहम क्यों है, ये भी तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये तमाम एक्सक्लूसिव जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं रिसर्च बेस्ड, वो अब शेयर करने से पहले, उसकी जो तफसीलात हैं वो शेयर करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, क्योंकि ये आपके ही मिशन पर कारबंद है। जो आपका मिशन है, जो 25 करोड़ आवाम का मिशन है, जो इमरान खान का मिशन है। तो नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली हर एक्सक्लूसिव वीडियो, रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस पर कमेंट्स भी करें, और अगर हमारी टाइम लाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे या मौजूदा इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है। आपकी शेयर की हुई कोई वीडियो आपका कोई और दोस्त भी शेयर करेगा तो यूं एक चेन चल पड़ेगी, एक सिलसिला चल पड़ेगा, और ये जो हमारा और आपका मुश्तरका मैसेज है उम्मीद का, और ये जो मायूसी मेन स्ट्रीम मीडिया और पटवारी यूट्यूबर्स फैलाते हैं उसका तोड़ करने का ये जो एक मिशन है आपका और हमारा मुश्तरका मिशन, इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से जो पकड़ धकड़ हुई थी, इस पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त नाराज़गी का इज़हार किया गया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बज़ाहिर तो ये तासुर दिया जा रहा है कि ये सब कुछ आसम मुनीर फील्ड मार्शल के हुक्म पर हो रहा है,
لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اس بار وہاں سے آرڈر نہیں آیا تھا۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اس بار آرڈر وہاں سے نہیں آیا تھا، اور یہ جو پنجاب حکومت ہے اس نے اپنے طور پر یہ سختی کی ہے، اور یہ جو بہت زیادہ سختی کی گئی، اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے آپ پارا کی طرف سے اور راول پنڈی کی طرف سے بھی۔ ناظرین ایک طرف چونکہ ٹرمپ حکومت کا ہماری جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر دباؤ ہے، اور دوسری طرف چین کی طرف سے بھی ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے، اور ڈیپ اسٹیٹ اب پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں کو مثبت سگنلز بھجوانا چاہتی ہے، جو موجودہ فارم 47 والوں کی موت ہے۔ ناظرین کپتان کی جو شیرنی ہے، جو سیالکوٹ کی سلطانہ چاند بی بی ہے، محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ، جن کو ہم سب اور آپ اماں جی بھی کہتے ہیں، انہیں آج رہا کر دیا گیا ہے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی اسی ناراضگی کی وجہ سے یہ فوری رہائیاں شروع ہو گئیں جن لوگوں کو پکڑا گیا تھا مختلف کیسز میں۔ اماں جی کی واپسی پر ناظرین بڑی دلچسپ گفتگو کی اماں جی نے واپسی پر محترمہ ریحانہ ڈار نے، اور پنجابی میں کہا میں اوتھے بھی کھڑا کر کے آئی ہاں تے اوتھے بھی میں نعرے لا کے آئی ہاں، یعنی انہوں نے پنجابی میں کہا کہ میں تھانے میں بھی کھڑاک کر کے آئی ہوں، اور ایس ایچ او کے سامنے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے نعرے لگا کر آئی ہوں۔ اماں جی زندہ باد۔ تو ناظرین بظاہر تو نون لیگ نے پنجاب میں ہر جلسے جلوس کے موقع پر پکڑ دھکڑ کا جو سلسلہ پچھلے 2-3 برسوں کے دوران شروع کر رکھا ہے، اس میں عام لوگوں میں جو عام شہری ہیں یہ ساری صورتحال دیکھ کر ان میں تو کچھ خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی ارکان اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، کارکنوں اور عہدیداروں کی جو بار بار پکڑ دھکڑ ہے اور پھر اس کے بعد رہائی ہے، اس نے اب ملک میں اوپر سے نیچے تک ایسے ہزاروں لاکھوں کارکن اور لیڈر پیدا کر دیے ہیں جو اب نہ تھانے سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی حوالات سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی گرفتاری اور جیل سے گھبراتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں، یہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ۔ پی ٹی آئی میں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے لے کر ایک عام پارٹی ورکر تک، چاہے وہ خاتون ہے یا چاہے وہ مرد ہے، اس وقت پی ٹی آئی میں ایسے کارکنوں اور لیڈرز کی تعداد جو ہے وہ بلا شبہ لاکھوں میں پہنچ گئی ہے۔ پورے ملک میں ایسے لاکھوں کارکن، لیڈر، خواتین، مرد ایسے اس وقت موجود ہیں جو نون لیگ کے اس بار بار کریک ڈاؤن کی حکمت عملی سے آگ میں تپ کر کندن بن چکے ہیں، اور جوں جوں وقت گزرتا جائے گا ہر طرح کے بحرانوں اور پکڑ دھکڑ کا سامنا کرتے رہنے والے یہ ورکرز اور لیڈرز اب بالکل بے خوف ہو چکے ہیں، اور اس کا مظاہرہ آپ نے 5 اگست والے دن دیکھ لیا کہ اتنی زیادہ پکڑ دھکڑ کے باوجود جس گلی سے دیکھتے تھے ادھر سے 40-50 لوگ آ رہے ہیں، دوسری گلی کی طرف دیکھے تو وہاں سے 40-50 کارکن آ رہے ہیں، اور پھر چند ہی لمحوں میں جو مین روڈ ہے اس پر جلوس بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت پنجاب کے بہت درجنوں شہروں میں یہ صورتحال تھی، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور نون لیگ ہے وہ پریشان ہے کہ ہم سختی کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم لوگوں کو گرفتار کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن یہ جو گرفتار ہونے والے ہیں اور یہ جو سختیاں جھیلنے والے ہیں یہ کیوں نہیں تھک رہے؟ بھائی یہی تو جنون ہے، یہی وہ جنون ہے جس کا عمران خان کہا کرتا تھا کہ پی ٹی آئی ایک جنون کا نام ہے، اور اتنے کریک ڈاؤن کر لیے، یعنی کہتے ہیں کہ مارنے والا تھک گیا ہے، مار کھانے والا نہیں تھک رہا، یہ صورتحال بن چکی ہے۔ اس لیے اب ناظرین اسٹیبلشمنٹ کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے، یہ ڈر خود ان کو ڈراتے ڈراتے وہ خود خوفزدہ ہو گئی ہے۔ وہ خوفزدہ کیوں ہوئی ہے؟ بڑا نازک اور باریک نقطہ ہے ناظرین۔ ایک طرف تو نازک نقطہ یہ ہے کہ ایک بے خوف لوگوں کی ایک پوری کھیپ پیدا ہو گئی ہے اس ملک میں،
جنہیں آپ نے ایک بندہ، آپ کہتے ہیں نا ایک دو دفعہ بندہ کسی جرم میں جیل سے ہو کے آ جائے تو وہ تو پھر بہت اعلیٰ پائے گا کرمنل بن جاتا ہے. تو اسی طرح جو ایک دو چار بار جو سیاسی کارکن، جو وکیل، جو خاتون، جو مرد حوالات، تھانے، ضمانت، یہ سارا پروسیس کر کے آ جائے تو وہ تو بے خوف ہو جاتا ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بس نظر کا دھوکہ ہے، ڈر اور خوف ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو جب لاکھوں کارکنوں کو جس ملک میں یہ جن کا یہ خوف اتر گیا ہے، وہ تھانے سے، حوالات سے، جیل سے، ضمانت پیشی، یہ ساری چیزیں بھگت کر آ گئے ہیں، تو وہ ایک اتنی بڑی تعداد جو اب جیلوں سے نہیں ڈرتی، جو اب تھانوں سے، جو کریک ڈاؤن سے، جو گرفتاریوں سے نہیں ڈرتی. تازہ ترین مثال اماں جی ہیں سیال کوٹ کی شیرنی ریحانہ ڈار، کہنی میں اوتھے بھی نعرے لا کے آئی ہوں، میں اوتھے بھی عمران خان پی ٹی اے زندہ باد آکھیا. یہ حال ہو گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے. وہ پریشان یہ ہے، ہم دوبارہ اسی نقطے پر آ گئے ہیں ناظرین. وہ تھوڑا بہت خوف ہے عوام میں بار بار کی پکڑ دھکڑ سے، اس کا بھرم قائم رکھا جائے اور اس سلسلے کو، جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہے، اسے اب کم کیا جائے رفتہ رفتہ. کیونکہ اگر جو آخری بچا کچا بھرم ہے اگر وہ بھی ٹوٹ گیا ناظرین، تو پھر یہ جو ملک ہے یہ اچانک کسی دن بنگلہ دیش بن جائے گا. یہاں پر بنگلہ دیش والی صورتحال پیدا ہو جائے گی. یہ وہ خوف ہے جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے تھنک ٹینکس کی طرف سے دلایا گیا ہے ہماری مسلح افواجوں کو اور اس کی قیادت کو، کہ بھئی دیکھیں یہ لوگ آہستہ آہستہ بے خوف ہوتے جائیں گے اور پھر ایک پوائنٹ ایسا آ جائے گا کہ آپ ان پر جتنا مرضی ظلم ڈالیں گے وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. مثال دی گئی ہے، ذرائع کہتے ہیں اس حوالے سے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، غزہ کی، کہ غزہ پر جو قیامتیں ڈھانی تھی وہ ڈھالی. حماس کو جتنا شہید ان کے لوگوں کو کرنا تھا، زخمی کرنا تھا، کر لیا. چھوٹے لیول کے بھی 4-5 جنگجوؤں کو مارنے کے لیے پوری بستی اڑا دی اسرائیل نے. لیکن حماس ابھی تک شکست تسلیم نہیں کر رہی. فلسطینی کوئی 1.5 لاکھ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 2.5-3 لاکھ زخمی ہیں اور 20 لاکھ کے قریب بے گھر ہیں. کھانا کو وہاں کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، شیلٹرز نہیں ہیں، صحراؤں میں اور برباد ہوئی بلڈنگز میں وہ لوگ گھوم رہے ہیں. لیکن نہ اسرائیل کی شرائط پر صلح کر رہے ہیں، نہ شکست تسلیم کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب انہیں بھی وہاں پہ بھی خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اتنی بمباری میں، اتنے قحط میں، اتنے برے حالات میں یہ جو ایک نئی نسل نوجوانوں کی اور لڑکے لڑکیوں کی ایک نئی نسل پروان چڑھے گی، وہ تو اتنی بے خوف ہوگی کہ پھر اس کو کیسے قابو کرے گا اسرائیل. اس بات پر اسرائیل کے جو ایئر چیف ہیں اور ایک جرنیل میں کل جھڑپ ہو گئی ہے کہ بھائی اب بس کرو. اب آپ ان کو اتنا بے خوف کر چکے ہو کہ اس سے جو اگلے فیز میں کہیں وہ چلے گئے تو یہ 20 لاکھ جو فلسطینی یا 18 لاکھ بچے ہوئے ہیں جو غزہ کے، یہ سب خود کش بمبار بن جائیں گے، اتنے بے خوف ہو جائیں گے. تو یہی وہ منظر ہے جس سے گھبرا رہی ہے اب ہماری ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے تھنک ٹینکس، کہ جو ہم نے ستم ڈھانے کی ایک اور ستم میری جان کے ابھی جان باقی ہے والی صورتحال سے اب پی ٹی آئی پہنچ چکی ہے. جب بھی ان پر کوئی نیا ستم ڈھایا جاتا ہے تو وہ پھر دعوت دیتے ہیں کہ ایک اور ستم میری جان کے ابھی جان باقی ہے والا انہیں میسج دیتے ہیں. اور یہ جو بے خوفی ہے، یہ جب یہ ایک بے خوفی کی بھی ایک وبا ہوتی ہے، اس کی بھی ایک بے خوفی کی بھی ایک ہوا ہوتی ہے. اگر یہ ہوا چل پڑی، بڑی تیزی سے حالات اس کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر معاملات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. ناظرین، امریکہ اور چین کے دباؤ پر پاکستان میں سول مارشل لا کے نفاذ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وردی میں صدر منتخب کروا کر 10 سال حکومت کرنے کا نون لیگ کا سارا پروگرام بڑھ گیا ہے. دباؤ امریکہ کی طرف سے بھی یہی ہے، چین کی طرف سے بھی یہی ہے کہ آپ اپنے عوام کو اتنا نہ دبائیں کہ پھر یہاں پر کوئی ایران والا انقلاب کھڑا ہو جائے، یہاں پر کوئی افغانستان والا جہاد شروع ہو جائے. تو آپ اس کو پریشر کوکر کی سیٹی اٹھائیں اور گیس نکالیں، یہ پریشر کوکر کہیں پھٹ نہ جائے. یہ ہے وہ سارا مسئلہ جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے چین اور امریکہ کی طرف سے جو نصیحت آ رہی ہے، جو ایک
خواہش آ رہی ہے کہ معاملات کو اب بس کریں، اینف از اینف، بہت ہو گیا، اب بس کر دیں اور ملک کو کسی اچھی فضا کی طرف چلائیں. پھر ایسا نہ ہو کہ پھر بہت زیادہ نقصان ہونے کے بعد بات تو پھر بھی ٹیبل پر ہی آنا ہے سب نے، لیکن پھر وہ بالکل بے خوف ہو کر بیٹھیں گے ٹیبل پر، جس طرح پھر جو بنگلہ دیش کے عوام ہے اور اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ بیٹھے تو انہوں نے خون کے دریا پار کیے. لیکن یہ ہے کہ جب پھر اس طرح کی صورتحال کے بعد صلح ہوتی ہے تو جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ادارے ہیں، ان کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ وقت آنے سے پہلے ہی معاملات کو سنبھال لیں. یہ ہے میسج ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بھی، اور چین کی طرف سے بھی اب یہی رابطہ کر کے کہا گیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا. ناظرین، پاک فوج کے ترجمان نے آج واضح اور دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نہ صدر پاکستان منتخب کروائے جا رہے ہیں اور نہ ہی ان کی ایسی کوئی خواہش یا ارادہ ہے. اور دیکھیں نا، جو ہم بات کر رہے تھے، اب ادھر سے بھی دو ٹوک بیان آ گیا ہے کہ بھائی یہ سیاستدانوں کا کام ہے، وہ جانیں اور وہ کھیلیں. یہ سیاستدان نہیں ہے جو اتنی بدنامی برداشت کر جاتے ہیں. کوئی جو سرکاری ملازم ہے یا آرمی چیف ہے، جو ایک حد سے زیادہ جب بدنامی ہو جاتی ہے پھر اس کو جانا پڑا. ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، کتنی مثالیں ہم آپ کو دیں. تو ان کو آخر جانا پڑا، خود ہی وہ چلے گئے یا حالات نے انہیں جانے پر مجبور کر دیا. یہ سیاستدان ہیں کہ جو چلے بھی جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. یعنی جو بدنامیاں ہیں نا، جو بدنامی کی سیاہی ہے، وہ یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سرے بزم یار چلے گئے. نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے. تو یہ ہے کہ نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے. یہ والا معاملہ ہے. تو ناظرین، یہ اس کا ایک اور مصرع ہے کہ وہ ہمی تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی پھینکی گئی، وہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے. یہ ہے خان. اتنی سیاہی اس کے کردار پہ ڈالی گئی، کتابیں لکھوائی گئیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا گیا، لیکن وہ اللہ کا بندہ، وہ درویش خدا مست اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ نو کمپرومائز، میں ایبسولوٹلی ناٹ، میں اس ملک کو، اس کے عوام کو کبھی کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا. یہ اس کا کلیئر کٹ میسج ہے. تو ناظرین، اسی حوالے سے اب بالکل واضح اور دو ٹوک ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اعلان کر دیا ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا نہ صدر بننے کا پروگرام ہے، نہ ارادہ ہے، نہ خواہش ہے، اور نہ وہ بن رہے ہیں. انہوں نے اس موقع پر آپریشن سندور 2 کی دھمکی دینے والے بھارت کو بھی منہ توڑ جواب دیا ہے ناظرین، اور کہا ہے کہ اگر اس بار بھارت نے حماقت کی تو اس کے مشرق میں اسے جواب دیں گے. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا ایک دھمکی دی ہے جس سے کانپیں ٹانگ گئی ہیں مودی کی. پاک فوج نے ناظرین اب یہ کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ اس بار پاکستان بھارت کی مشرقی ریاستوں اور مشرقی شہروں کو جو بظاہر محفوظ سمجھے جانے والے ہیں، وہاں کے جو دفاعی اثاثے ہیں اور جو بڑے صنعتی مراکز ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، جو پاکستان سے 2-2.5 سے 3-4 ہزار کلومیٹر دور ہونے کی وجہ سے بھارت کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ پاکستان کی رینج سے باہر ہیں. ناظرین، پاک فوج کے اس بیان کا الٹا مطلب لے کر بھارتی گودی میڈیا نے اب یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان نے یہ دھمکی دی ہے کہ پاکستان بھارت کی مشرقی سرحد یعنی بنگلہ دیش کی سرزمین سے ہندوستان پر حملہ کرے گا. انہوں نے اس سے یہ نیا نقطہ نکال لیا. یہ نیا بیانیہ بنا کر بھارت اسلامی فوبیا کی نئی لہر پیدا کر کے ہندو انتہا پسندوں میں اپنی کم ہوتی ہوئی مقبولیت واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو مودی سرکار ہے وہ، اور مسلم دشمنی کا ماحول پیدا کر کے بنگلہ دیش کو دھمکایا جا رہا ہے تاکہ وہ بھارت کی بلیک میلنگ میں آ جائے. لیکن اس کو چین کی طرف سے بھی تھپکی ہے، پاکستان کی طرف سے بھی تھپکی ہے، اس لیے بنگلہ دیش بھی ڈٹا ہوا ہے. ناظرین،
पाकिस्तान ने अब ये वाज़ेह कर दिया है कि भारत को मशरिक में जवाब देने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसे मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जहां इसकी हसास दिफाई तनसीबात जो सनतें हैं, IT इंडस्ट्री और मिसाइल फैक्ट्रियाँ, ये सारे मराकज़ जो हैं, जो उड़ीसा में हैं, मगरबी बंगाल में हैं, बेंगलोर में है, कलकत्ता में है, किसी भी शहर में है जो इंतहाई मशरक़ में भारत के वाक़ है, वो सब जिनको भारत महफूज ख्याल करता है, लेकिन वो अब पाकिस्तान के मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जद में है। और वो मिसाइल ऐसे हैं कि पाकिस्तान की इस मिसाइल पावर को रोकना अब भारत के बस की बात नहीं। वो इतने जदीद तरीन हैं, जो 6 मैच है और 8 मैच है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना, 10 गुना, 8 गुना तेज़, इतने तेज़ जो मिसाइल चलते हैं, जो किसी तैयारा शिकन या मिसाइल शिकन निज़ाम से गिराए भी नहीं जा सकते। उनको अब भारत के इन तमाम एरियाज़ में दस्तरस हासिल हो चुकी है। नाज़रीन, पुराने ज़माने की मिसल मशहूर है कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को। नून लीग में जो नवाज शरीफ कैंप है, अब वो तंग आकर या खौफजदा होकर अब इस्टेब्लिशमेंट को धमकाना चाह रहा है, लेकिन वो डरता भी है। बड़े तरीके से उन्होंने बात की है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ इस काम के लिए रखे हुए हैं। पहले भी कौमी असम्बली में उनकी तकारीर की जो वीडियोज़ हैं, जो फ़ौज और जर्नैलों के बारे में है कि इन्होंने एक जंग नहीं जीती, वो मौजूद है। अब उन्होंने दावा ये किया है ख्वाजा आसिफ ने कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ खरीद चुकी है और वहाँ की शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा खुचा खाते हैं, ये अरबों रुपए बनाते हैं और किसी एहतसाब में भी नहीं आते और मज़े से रिटायरमेंट के बाद पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी उन्हें नजर आ गया है कि हमने तो रिटायरमेंट के बाद पुरसकून जिंदगी नहीं गुजारनी, ये ब्यूरोक्रेट्स क्यों गुजारते हैं। तो नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि ये असल में एक खुफिया पोशीदा गीदड़ भपकी है कि हम आपको भी बेनकाब करेंगे। किन को? यानी सफ़ेद पोश ब्यूरोक्रेसी, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, नाम उसका लिया गया है, लेकिन जो वार्निंग है, खुफिया बैन सतूर वार्निंग, वो है खाकी ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, जिसको हम डीप इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। तो नाज़रीन, डीप स्टेट भी इसकी किसी का नाम है। तो इमरान खान के साथ जो हालिया राब्ते हुए हैं, जो हम आपको पहले खबर दे चुके हैं, अडियाला जेल में मुज़ाकरात हुए, जनरल साहिबान ने मुस्तकबिल करीब में आम इंतखाबात का जो प्लान बना लिया है और क्लियर कट है, ब्लू प्रिंट इस चीज़ का आ चुका है, वो शेयर हो गया है दोस्त हमसाया ममालक और बड़ी ताकतों के साथ भी। नून लीग इससे घबराई हुई है, ऐसा कहना है ज़राए का। और मरी में बैठे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने जो मुलाकातें की हैं एक दूसरे से बार बार, और जाकर लान में टहलते हुए जो सलाह मशवरे किए हैं, हर चंद रोज़ बाद फिर फ़ौज को चैलेंज करने का एक नया मंसूबा इस दौरान बनाया जाता है, ज़राए का कहना। लेकिन फिर वो डर जाते हैं कि ये ऐसा ना हो जाए। कहते हैं ना, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।